بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے قائد، مرشد اور ہمارے بہادر لیڈر، اس قوم کے بہادر لیڈر عمران خان صاحب کا جنم دن ہے۔ ایک حساب سے ہم خوشیاں منا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب 71 سال کے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان کی صحت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اور لمبی زندگی دے اور صحت مند زندگی دے، تو ہمارے ساتھ وہ رہیں، ہماری قوم کے ساتھ رہیں، ہماری جنگ لڑتے رہیں۔ لیکن دوسری طرف ہمیں افسوس ہے کہ ایک وہ بندہ جس نے اس ملک کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اس آدمی نے ملک کو سب سے بڑی یونیورسٹی نمل یونیورسٹی دی، اس شخص نے جو کینسر کا علاج کہیں ممکن نہیں تھا، وہ عمران خان صاحب نے اس کی اسپتال بنائی اپنے ملک میں، اور ایک نہیں تین اسپتالیں بنائی۔ اور اس کے علاوہ وہ شخص جس نے اپنے بچوں سے دور رہ کر، وہ شخص جس نے اپنی ہر قربانی دی، ہر چیز میں قربانی دی، جانی مالی، ان پر کئی مرتبہ جان لیوا حملے بھی ہوئے، ان کو مارنے کی کوششیں کی گئی، وہ اپنے ہر قسم کی قربانی دے چکا ہے اس ملک کے لیے، اس ملک کی آزادی کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج وہ جیل میں قید ہے، اور وہ اس جرم میں قید ہے کہ وہ ہماری حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس کا جرم یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہمارا ملک حقیقی طور پہ آزاد ہو۔ اس کا جرم یہی ہے کہ وہ چاہتا ہے ہمارا ملک کسی اور ملک کی غلامی نہ کرے، ہم کسی اور کے تابع نہ ہوں، ہمارا جو ملک ہے وہ خوددار ہو، خود مختاری ہو، یہ اس کا جرم ہے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ملک میں موجود لوگ، ملک کے موجود اندر جو حلقے ہیں جو کچھ، ان کی جانب سے عمران خان صاحب کو اس کی سزا دی جا رہی ہے۔ انہیں سزا دی جا رہی ہے کہ قوم کے ساتھ کیوں کھڑے ہو، انہیں سزا دی جا رہی ہے کہ حقیقی آزادی کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو۔ کئی مرتبہ ان پر جو قاتلانہ حملے کیے گئے، انہیں مارنے کی کوششیں کی گئی۔ اس وقت ان کے اوپر 200 سے زائد مقدمات ہیں۔ وہ اس وقت تقریباً 2 ماہ سے وہ جیل میں قید ہیں۔ اس کا جو ہے کوئی باہر رابطہ نہیں ہے، کوئی باہر اس کا کچھ نہیں ہے۔ ان کو کس حالت میں رکھا گیا ہے، کس گندے سیل میں رکھا گیا ہے، کس اذیت کا، کس مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ صرف اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے حقیقی آزادی کے جو ہے اس جنگ کا آغاز کیا۔ اس نے کہا کہ ہم کسی کی غلامی نہیں کریں گے، ہم کسی کے کہنے پہ اس طرح حکومتیں بدلی نہیں ہوں گی۔ اس کا جرم یہی ہے کہ اس نے ملک کی آزادی کی بات کی، اس نے ملک کی خودداری کی بات کی۔ آج وہ جیل میں قید ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم جو ہمارے حلقے ہیں، کچھ لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کبھی یہ قوم آزاد نہ ہو، ہمیشہ تابع رہے کسی کے، ہمیشہ غلامی میں رہے، جب پسند آئے اس کی حکومت گرائی، اس کی لائی، اس کی گرائی، اس کی لائی، اس طرح ہوتا ہوا رہے۔ تو ہم اپنے لیڈر کے ساتھ ہیں۔ ہم نے پہلے دن سے وعدہ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہیں گے، جیسے بھی حالات رہیں گے آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب اس وقت جو جیل میں قید ہیں، وہ ہماری آزادی لڑ رہے ہیں، وہ آپ کی آزادی لڑ رہے ہیں۔ اگر وہ جیل میں قید ہیں تو ہمیں باہر نکل کر ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ ہماری قوم پوری اس وقت جو اکثر کچھ علاقوں میں کچھ لوگ ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں جو آواز اٹھا رہے ہیں، جو نکل رہے ہیں باہر، لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ کس طرح سوئے ہوئے ہیں۔ سب کے سامنے ہے بھٹو، جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا واقعہ، اس کو کس طرح مارا گیا، کیا کیا گیا اس کے ساتھ۔ اس کے علاوہ دیگر واقعات بھی سامنے ہیں، کسی کے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، اس سے قبل بھی ایسے ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ برائے مہربانی ریکویسٹ ہے میری، پوری قوم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ نکلیں، آواز اٹھائیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے، اس میں اگر آپ نے آواز نہیں اٹھائی تو یہ پوری جو قوم ہے، یہ پاکستان ہے، ہمیشہ کے لیے غلام بن جائے گا۔ کبھی یہ نہیں سدھر پائے گا پاکستان، کبھی اس میں خودداری نہیں آئے گی، کبھی خود مختاری نہیں آئے گی۔ عمران خان ہے جس نے اب تک جنگ لڑی ہے اور آگے بھی لڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، انہیں زندگی دے، اللہ تعالیٰ انہیں حوصلہ دے تاکہ وہ اسی طرح جنگ لڑتے رہیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے چیئرمین، اپنے مرشد، اپنے لیڈر، قومی لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان پائندہ باد۔